بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے دینی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے اچھائی کا حکم ہی تو دیتے ہیں۔ میری یا آپ کی نظر میں کبھی یہ نہیں گزرا کہ کسی مذہب میں حکم دیا گیا ہو کہ عورت کا ریپ کیا جائے یا چوری کی جائے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمام مذاہب میں فرق کیا ہے اور کیوں ہے؟ ایسا ہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بارہا رکھا گیا، مگر انہوں نے اس مرتبہ جو تفصیلی اور مدلل جواب دیا وہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیا۔ آپ کو یہ سوال بھی سناتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی آسان ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ ناظرین، پربھو نامی ایک شخص نے سوال بھیجا کہ تمام مذاہب اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں، یہ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں۔ Prabhu is asking, all the religions basically preach good things. Thus, a person can follow any one of the religion. It is one and the same. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میں اس بھائی کے سوال کے پہلے حصے سے 100% متفق ہوں کہ تمام مذاہب اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ تمام مذاہب ڈکیتی کی ممانعت کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ برے سلوک سے منع کرتے ہیں، ہر بری چیز سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق یہ ہے کہ اسلام صرف اچھی باتیں بتاتا نہیں بلکہ ان کو نافذ کرنے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ تمام مذاہب بھائی چارے کی بات کرتے ہیں مگر اسلام بتاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں بھائی چارہ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ نماز، حج وغیرہ جس میں لوگ اکٹھے ہو کر ایک ہی روح میں عبادت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو، عیسائی اور اسلام تینوں کہتے ہیں کہ آپ کو ڈکیتی نہیں کرنی چاہیے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہاں ہے کہ اسلام راستہ دیتا ہے کہ کیسے اس مقام تک پہنچا جائے کہ کسی کے ذہن میں چوری چکاری کا خیال ہی نہ آئے۔ اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ دیں تاکہ ہر ضرورت مند تک روپیہ پہنچ سکے۔ ہر سال مالداروں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے تاکہ ضرورت مند جن کے پاس پیسہ نہیں ان تک پیسہ پہنچے اور وہ اس پیسے سے اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اگر ہر مالدار زکوٰۃ دے تو دنیا بھر سے غربت ختم ہو جائے۔ ایک ہی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوک سے مر جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب بھی کوئی ہاتھ کاٹنے کی سزا کو سنتا ہے تو کہتا ہے اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، آج کے دور میں ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہیں جو چور ہیں، اور اگر سب کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو سب ہاتھوں سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن منطق یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چوری کرنے کا سوچے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ چوری کی تو ہاتھ کٹے گا، فوری اس کے ذہن سے چوری کا خیال نکل جائے گا۔ Some people may say, chopping off the hands in this age of 20th century, Islam is a barbaric religion. It's a ruthless law. And I do know that there are thousands of people who rob. So if you chop off all the people, then many people lose their hands. But the law is so strict that the moment you implement it, and if a person comes to know that his hands will be chopped off if he robs, immediately the thought of robbing will go away from his mind. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، آج سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سب سے جدید ترین ملک ہے جہاں ہر طرح کی سہولت دستیاب ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ وہاں جرائم کی شرح بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وہاں چوری اور ڈکیتی کے جرائم عام ہیں۔ اگر آج امریکہ میں شریعت نافذ کر دی جائے تو ہر مالدار آدمی زکوٰۃ دے اور اس کے بعد کوئی بھی شخص اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا وہاں چوری کے جرائم کم ہوں گے، ایسے ہی رہیں گے یا بڑھ جائیں گے؟ منطقی طور پر دیکھیں تو یہ کم ہو جائیں گے۔ آپ شریعت نافذ کرتے ہیں، اس کے مثبت نتائج بھی آتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اسلام، عیسائیت اور ہندو مت تینوں مذاہب کہتے ہیں کہ عورت کا ریپ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسلام وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس پر چل کر کوئی شخص کسی بھی عورت کا ریپ نہیں کرتا۔ اسلام میں حجاب کا حکم ہے۔ آج دنیا بات کرتی ہے کہ اسلام میں عورت پر حجاب کی پابندی ہے، مگر اسلام سب سے پہلے مرد کے حجاب کی بات کرتا ہے، پھر عورت کے حجاب کی۔ قرآن سورہ نور میں کہتا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہدایت ہے کہ کوئی بھی گندی سوچ اگر مرد کے ذہن میں کسی عورت کو دیکھ کر آتی ہے تو اس کو نگاہ نیچی کر لینی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ ایک لڑکی کو بہت دیر سے گھور رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اسلام میں عورت کو گھورنا حرام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی بار عورت کو گھورنے کی اجازت ہے، دوسری بار گھورنے کی ممانعت ہے۔ میں نے ابھی پہلی بار
کا گھورنا بھی پورا نہیں کیا، حال میں کہہ کے گونج اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں یہ نہیں کہا تھا کہ پہلی بار گھورنے کی اجازت ہے اور گھوریں تو 20 منٹ تک گھورتے ہی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر غیر ارادی طور پر نظر پڑ جائے تو فوری نگاہیں نیچے کرنی چاہیے اور دوسری بار ارادی طور پر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سورہ نور کی اگلی آیت عورتوں کی حیا سے متعلق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں یا اپنے باپ یا خاوند کے باپ یا بیٹوں یا خاوند کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنے غلاموں یا ان کی خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ داری کی چیزوں سے واقف نہیں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کے مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ There was once a friend of mine, who was a Muslim friend, who was staring at a girl for a long time. So I told him, brother, what are you doing? It's prohibited in Islam to stare at a girl. So he told me, our beloved Prophet said that the first glance is allowed, the second is prohibited. I have not yet completed half my glance. What did the Prophet mean by saying the first glance is allowed, the second is prohibited? He didn't mean that you can look at a woman and stare continuously at her for 20 minutes without blinking. What the Prophet meant that if you look at a woman unintentionally, intentionally don't look at her again. Don't feast on her. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے صرف چہرہ اور ہاتھ دکھانے کی اجازت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ دکھانے کی بھی ممانعت ہے، اس میں اختلاف ہے، مگر حجاب کا حکم تو بہرحال جتنا کریں گے اتنا ہی نیکیاں ملیں گی۔ حجاب کے اصولوں میں ہے کہ کپڑے ایسے تنگ نہ ہونے چاہیے کہ جو مخالف جنس کے لیے پرکشش ہوں، کپڑے غیر مسلموں سے ملتے جلتے نہ ہوں، اور مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے کپڑے نہ پہنیں۔ اسلام میں حجاب سے متعلق یہ ہدایات ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب میں حجاب کرنے کی وجہ بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے منہوں پر نقاب ڈالا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائے، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اگر ان سب ہدایات کے بعد کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا خاتون مرد کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو سنسار کرنے کی سزا دی جائے۔ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ظلم کا نظام ہے، مگر آپ کو سروے سے بتاتا ہوں کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ ہر روز 1900 سے زیادہ عورتیں اپنی عزت گنواتی ہیں۔ ہر 1 منٹ 3 سیکنڈ کے بعد ایک عورت سے جنسی درندگی کی جاتی ہے۔ ہم اس حال میں 2.5 گھنٹے سے موجود ہیں تو اس سروے کے مطابق امریکہ میں اس وقت کے دوران 100 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں۔ اگر اسلامی شریعت کو نافذ کر دیا جائے تو منطق اور عقل کہتی ہے کہ ریپ کے واقعات کم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں نے یہ سوال کئی غیر مسلموں سے بھی کیا ہے، وہ سب سنسار کرنے کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آپ کی بیوی یا ماں کا ریپ کرتا ہے اور آپ جج ہیں تو اس شخص کو کیا سزا دیں گے؟ تو سب نے کہا ہم اس کو سزائے موت سے کم نہیں دیں گے، اور یہی لوگ اسلام میں سنسار کی سزا کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں اپنایا جاتا ہے کہ کسی اور کی بیوی یا ماں سے زیادتی ہو تو سنسار کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنی بات آئے تو وہ سزائے موت دیتے ہیں۔ That suppose someone rapes unfortunately your wife or your mother, and if you are made the judge, and if the rapist is brought in front of you, what punishment will you give? And believe me, all of them said, we'll put him to death. Some went to the extent of saying, we will torture him to death. So why do you have the double standards? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سروے کے مطابق بھارت میں ہر 54 منٹ کے بعد ایک ریپ کیس رپورٹ ہوتا ہے۔ یہ تو رپورٹ ہوتا ہے، جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ نہ جانے کتنے ہوں گے۔ یہ سروے دیکھ کر اس وقت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ ہمیں ریپ پر سزائے موت دینی چاہیے اور قانون کو بدلنا چاہیے۔ اسلام جو چیز 1400 سال سے کہہ رہا ہے، ایل کے اڈوانی نے 1400 سال بعد کہی، کیونکہ یہی قدرت کا قانون ہے جس کو سمجھ آ جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اسلام اور باقی مذاہب میں فرق یہ ہے کہ سارے مذاہب اچھائی کا حکم دیتے ہیں، مگر اسلام اچھائی پر چلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے تاکہ اس پر چل کر سب امن اور سکون سے زندگی گزار سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔